خوش آمدید۔ آج ہم نیپال میں جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا، مطلب یہ جو ڈرامائی واقعات ہوئے ہیں، ان پر گہرائی میں بات کریں گے۔ نوجوان سڑکوں پر، حکومت کا استعفیٰ، پھر وہ تشدد کے واقعات، دنیا بھر میں اس پر بات ہوئی۔ ان سب واقعات کا احاطہ کرتا ہے، تو آج کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ شدید بے چینی آخر کیوں پیدا ہوئی۔ جی، یہ واقعی ایک آپ کہیں اہم معاملہ ہے۔ جو سرخیوں میں آتا ہے وہ تو فوری واقعات ہوتے ہیں، لیکن نیپال کی یہ صورتحال وہ کئی سالوں سے جو مسائل چل رہے تھے نا، ان کا ایک طرح سے پھٹ پڑنا ہے۔ یہ صرف ایک احتجاج نہیں، یہ ایک گہرے بحران کی نشانی ہے۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ 8 ستمبر 2025 کھٹمنڈو میں ایک بڑا احتجاج ہوا۔ اس میں زیادہ تر نوجوان تھے، جین زی جنہیں کہتے ہیں، اور یہ کال دی تھی حامی نیپال نامی ایک NGO نے۔ شروع میں تو سنا ہے یہ مارچ بالکل پرامن تھا، مائیتھی گھر منڈلا سے پارلیمنٹ تک۔ جی ہاں، شروع میں تو پرامن ہی تھا، لیکن حکومت کا جو رد عمل تھا وہ کافی سخت تھا۔ پولیس نے روکا، پھر آنسو گیس، واٹر کینن، ربڑ کی گولیاں۔ اس سے صورتحال مطلب تیزی سے بگڑی، جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ تو پارلیمنٹ کمپلیکس کے اندر بھی گھس گئے تھے۔ اچھا، اور پھر وہ ہوا جس نے میرے خیال میں پورے ملک کو ہلا دیا۔ پولیس نے اصلی گولیاں چلائیں، اور یہ کوئی مطلب حادثاتی فائرنگ نہیں تھی، براہ راست مظاہرین پر۔ کم سے کم 19 لوگ، جن میں ایک 12 سال کا بچہ بھی تھا، وہ ہلاک ہوئے اور 400 سے زیادہ زخمی۔ جی، یہ واقعی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ جیسے یہ خبر پھیلی نا کہ ریاستی تشدد ہوا ہے اصلی گولیوں سے، تو عوامی غصہ بس بھڑک اٹھا۔ اور یہ صرف کھٹمنڈو کی بات نہیں رہی، پوکھرا، بٹوال، بھرت پور، دمک، مطلب بڑے شہروں میں لوگ باہر نکل آئے۔ حکومت نے کرفیو بھی لگایا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لوگ اتنے زیادہ تھے۔ اکثر جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس سارے بحران کی فوری وجہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی تھی، لیکن کیا یہ واقعی مطلب اصل جڑ تھی؟ دیکھیں، یہ ایک اہم چنگاری ضرور تھی، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن صرف اسی کو وجہ قرار دینا وہ مسئلے کو بہت آسان کر دے گا۔ یہ پابندی تو ایسی تھی جیسے پہلے سے لگے آگ پر تیل ڈال دیا گیا ہو۔ حکومت اصل میں نومبر 2023 سے ہی کہہ رہی تھی ان سوشل میڈیا کمپنیوں کو کہ بھائی یہاں رجسٹر ہوں، دفتر کھولیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے نفرت انگیز مواد، جعلی خبریں، سائبر کرائم وغیرہ کنٹرول ہوں گے۔ اور پھر جب 3 ستمبر 25 کی ڈیڈ لائن گزر گئی تو حکومت نے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر سمیت کوئی 26 پلیٹ فارمز بند کر دیے، کیونکہ انہوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی تھی۔ البتہ ٹک ٹاک چلتا رہا کیونکہ وہ رجسٹر ہو گیا تھا۔ یہ بھی دلچسپ ہے۔ بالکل، تو مظاہرین کا اور جو تنقید کرنے والے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا اصل مقصد تو اپنی آواز دبانا ہے۔ جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اقربا پروری کی باتیں ہیں، ان کو چھپانا ہے۔ ایک مظاہرین کا قول بھی تھا کہ یہ ہماری آزادی اظہار پر حملہ ہے، وہ ہم پر ایک آمر کی طرح کنٹرول چاہتے ہیں۔ اور یہ پابندی اس لیے بھی زیادہ محسوس ہوئی کیونکہ لوگ انہی پلیٹ فارمز پر تو اپنے دوسرے مسائل کا غصہ نکال رہے تھے، ہے نا؟ تو یہ پابندی ایک طرح سے علامت بن گئی ان گہرے مسائل کی جن سے لوگ پہلے ہی تنگ تھے۔ اچھا، تو ان بنیادی مسائل پر ذرا بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سیاسی جمود اور کرپشن کا معاملہ ہے۔ جی، نیپال کے نوجوان وہ خاص طور پہ اس بات سے مایوس ہیں کہ ملک میں بس چند گنے چنے عمر رسیدہ سیاستدان ہی بار بار آتے ہیں۔ 2008 میں جب سے بادشاہت ختم ہوئی ہے، پچھلے 17 سال میں 13 حکومتیں آ چکی ہیں، اور اقتدار گھوم پھر کر دو بڑی پارٹیوں نیپالی کانگریس اور نیپالی کمیونسٹ، جن کی آگے شاخیں ہیں UML اور ماؤسٹ سینٹر، انہی کے پاس رہتا ہے۔ اور ان پارٹیوں کے جو بڑے لیڈر ہیں ان پر کرپشن کے بھی بہت الزامات ہیں۔ جیسے نیپالی کانگریس کے شیر بہادر دوابا، ان پر جہاز خریدنے میں کمیشن کا الزام ہے۔ ان کی بیوی آرزو رانا دوابا جو وزیر خارجہ بھی تھیں، ان پر وہ بھوٹانی پناہ گزین والا سکینڈل کہ نیپالیوں کو جعلی کاغذات پر امریکہ بھیجنے کا۔ جی، اسی طرح CPM MC کے پشپا کمل دہل پرچنڈا، ان پر الزام ہے کہ جو ماؤ نواز گریلوں کے لیے فنڈز تھے ان میں غبن کیا۔ اور CPM UML کے سربراہ KP شرما اولی جو ابھی وزیر اعظم تھے اور مستعفی ہوئے، ان کے خلاف بھی ایک کرپشن کیس کی تحقیقات چل رہی تھیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تحقیقات کریں۔ وہ چائے کے باغ کو کمرشل پلاٹ بنانے والا معاملہ۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ 2006 سے ایک طرح کی چھوٹ ہے کہ پالیسی فیصلوں پر سیاستدانوں سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔
اس نے تو کرپشن کو اور بڑھاوا دیا ہے۔ یہ تو ہوئی کرپشن کی بات۔ اچھا، دوسرا بڑا مسئلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بے روزگاری اور معاشی مسائل ہیں، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ 5 میں سے 1، یہ بہت زیادہ شرح ہے۔ ملک میں مواقع نہیں ہے تو لاکھوں نیپالی باہر جاتے ہیں کام کرنے۔ اور اس کی سب سے شاید تکلیف دہ مثال وہ ہے کہ نیپالی نوجوان روسی فوج میں بھرتی ہو کر یوکرین میں لڑ رہے ہیں۔ فروری 2024 تک سنا ہے 15,000 سے زیادہ نیپالی روسی فوج میں شامل ہو چکے تھے۔ جی، یہ صورتحال کی سنگینی دکھاتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اتنے مایوس ہیں کہ کسی دوسرے ملک کی جنگ میں جان دینے چلے جائیں، کیونکہ روس انہیں پیسے دیتا ہے، تقریباً $4,000 مہینہ، جو نیپالی روپے میں بہت بنتے ہیں۔ اس کے لیے وہ موت کا خطرہ مول لے رہے ہیں، اور کئی مارے بھی گئے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گھر میں مواقع نہ ہونے کی وجہ سے کتنی شدید مایوسی ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ عام نوجوان پیسے کے لیے جان دے رہے ہیں، دوسری طرف سیاستدانوں کے بچے، جنہیں نیپو کڈز کہا جا رہا تھا، وہ سوشل میڈیا پر اپنی لگژری لائف دکھا رہے ہیں، گوچی بیگز، مہنگی گاڑیاں، باہر کے دورے۔ یہ فرق بھی یقیناً غصے کا باعث بنا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہاں پھر سوشل میڈیا کا کردار آ جاتا ہے۔ پابندی سے پہلے بھی اور بعد میں ٹک ٹاک پر بھی #نیپو کڈز، #نیپو بیبی جیسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے تھے۔ لوگ ویڈیوز میں موازنہ کر رہے تھے کہ عام آدمی کیسے مشکل میں ہے اور ان کے بچے کیسے عیاشی کر رہے ہیں۔ اس سے کرپشن جو ایک تجریدی سی بات لگتی ہے، وہ بہت ذاتی بن گئی لوگوں کے لیے۔ وہ عدم مساوات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 8 ستمبر والے احتجاج میں ایک پوسٹر کا بھی ذکر ہے جس پر لکھا تھا، سیاستدانوں کے بچے باہر سے گوچی بیگ لاتے ہیں اور عام لوگوں کے بچے تابوتوں میں آتے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا حوالہ تھا ان نیپالیوں کا جو روس یوکرین جنگ میں مارے گئے۔ تو یہ سارے مسائل جیسے جڑ گئے آپس میں۔ تو جب اس سارے ماحول میں کرپشن، بے روزگاری، عدم مساوات، سیاسی جمود، ان سب پر پہلے ہی اتنا غصہ تھا، اور پھر حکومت نے پہلے سوشل میڈیا بند کیا اور پھر پرامن مظاہرین پر وہ تشدد کیا، تو بس وہ آگ بھڑک اٹھی۔ حکومت نے شروع میں تو کوشش کی دفاع کرنے کی، وہ قوم پرستی کا نعرہ لگا کر۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تکبر کے سامنے نہیں جھکیں گے، یہ قومی مفاد میں ہے، لیکن لگتا ہے بات بنی نہیں، عوامی غصہ بہت زیادہ تھا۔ پھر تشدد اور بڑھا۔ مشتعل ہجوم نے وزیر اعظم، صدر، حتیٰ کہ اپوزیشن لیڈر کی رہائش گاہوں تک کو آگ لگا دی۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ فوج کو ہیلی کاپٹروں سے وزراء اور افسران کو نکالنا پڑا۔ آخرکار حکومت کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ پہلے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا، سوشل میڈیا پابندی بھی ہٹا لی گئی، لیکن لوگ رکے نہیں ہیں نا۔ وہ اب صرف پابندی ہٹانے پر راضی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے پورا نظام بدلو۔ بالکل، اور پھر 9 ستمبر کو وزیر اعظم KP شرما اولی کو بھی جانا پڑا۔ لیکن جب یہ ماخوذ ریکارڈ ہوا تب تک احتجاج ختم نہیں ہوئے تھے۔ لوگ بنیادی اصلاحات مانگ رہے تھے۔ آرمی چیف کو بھی آنا پڑا، امن کی اپیل کرنی پڑی۔ ایک اور بات جو ماخوذ میں تھی وہ تھوڑی تشویشناک تھی کہ کچھ جمہوریت مخالف لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بادشاہت کی واپسی کی بات کر رہے تھے۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے جو ماخذ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان مسائل کا حل جمہوری نظام سے باہر نہیں بلکہ اسی کے اندر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوری ادارے بہتر کام کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو نیپال کا یہ بحران صرف سوشل میڈیا پابندی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تو کئی دہائیوں کے جمع شدہ مسائل تھے۔ کرپشن، بے روزگاری، عدم مساوات، اقربا پروری، سیاسی جمود، ان سب کا ایک دھماکہ تھا، اور اس کو بھڑکایا حکومت کے غلط فیصلوں نے اور پھر پرامن احتجاج پر تشدد نے۔ بالکل، اور ماخذ جو ہے وہ نیپال کے ان واقعات کو ایک سبق کے طور پر پیش کرتا ہے دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے جو عوامی شکایات کو نظر انداز کرتی ہیں۔ یہ جو گہری مایوسی پیدا ہوئی نا کہ کچھ لوگ جمہوریت پر ہی سوال اٹھانے لگے، بادشاہت کی بات کرنے لگے، یہ ایک بہت سنجیدہ وارننگ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جمہوری اداروں کو کیسے زیادہ جواب دہ بنایا جائے، کیسے وہ عوام کا اعتماد بحال کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، اس سے پہلے کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ لوگ نظام سے ہی مایوس ہو جائیں۔ یہ ایک آپ کہیں غور طلب نکتہ ہے۔